لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريكا في الملك ولم يكن له عوجا من الذل وكبره تكبيرا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وحده لا شريك له ولا نظير له وحده لا شريك له ولا مشير له وحده لا شريك له ولا مثل له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وطبيبنا وأطيبنا ومولانا محمدا عبده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وإذا سألك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين बुजुर्गों और दोस्तों अल्लाह रब्बुल इज्जत दी लारे बैत किताब दे विचों दो आयात करीमा तुहाडे सामने तिलावत कीती है। दुआ करो कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इन्हां दे मुताबिक हक और सच सच बयान करने दी तौफीक अता फरमाए। इस तो बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत जानबैन तरफैन में इस पे अमल करने दी तौफीक अता फरमाए। सब तो बड़ी गल रुवायत यह है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत मैं दे उते और तुहाडे उते राजी हो जाए।
اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ہر جگہ انسان کو توجہ دلائیے، کوئی انسان توجہ کر، غور کر، جس دنیا کے اندر تو رہ رہا اے دنیا عارضی ہے، اس نو لہذا تو قیمتی بنا۔ قیمتی کیویں بن سی؟ جس طرح بندہ ایک پودا لینا نا تے پودے نو لا کے پھر بندہ پانی اس نو نہ دے تو پودا توڑ کو نہ چڑھ سی، اس نو پانی لاؤنا پوسی۔ جس وقت اے بندہ دنیا تے آیا، اللہ رب العزت نے اس بندے نو سمجھاون واسطے کتاباں بھی گھلیاں، انبیاء علیہ السلام دا سلسلہ بھی جاری کیتا، اور اللہ رب العزت نے انسان نو ہر جگہ تے ہر لحظے تے سمجھایا۔ جیڑی آیت کریمہ تواڈے سامنے تلاوت کیتی ہے نا، اے دوسرے سپارے دی آیت ہے، پہلی آیت اللہ رب العزت نے اس رمضان نو گھل کے نا، اللہ رب العزت نے انسان نو ایک حقیقت سمجھائیے۔ کہ سمجھائیے؟ ایک حقیقت سمجھائیے کہ انسان غور کر، اس زندگی نو قیمتی بنا، اس نو ضائع نہ کر۔ اللہ رب العزت انسان اللہ رب العزت نو اتنا پیارا کہ اتنا بندہ ماں نو بچہ پیارا نہیں ہونا جتنا بچہ انسان اللہ نو پیارا، انسان کے وے اللہ نو پیارا، اتنا اللہ رب العزت نو انسان کے وے پیارا وے۔ اور اللہ رب العزت نے انسان نے بخشن واسطے مختلف طریقے نال کے کیتا، اس نے سمجھایا کہ میں کی کرے سا، تو انج کرے سی تو میں تو کی کرے سا، معاف کر دے سا، میں تو کی کر دے سا، بخش دے سا، کہ کر دے سا، بخش دے سا۔ اے قرآن ہے نا، اے علم ہے، اے کیوے علم ہے، اے رمضان جڑا ای کیوے عمل ہے۔ قرآن کیوے علم، رمضان کیوے عمل ہے۔ قرآن نے اساں آ کے علم دیتا کہ تسا رمضان نو کس طرح نبھاونا، تسا رمضان نال کس طرح یاری لاونی، تسا رمضان دا دن کس طرح گزارنا اور رات کس طرح گزارنی ہے۔ تو لہذا قرآن تے رمضان دا آپس دے اندر بڑا جوڑے، کہ وے بڑا جوڑے، ایک کدے وکھرے نہیں ہو سکتے، ایک کدے وکھرے نہیں ہو سکتے۔ جیڑا بندہ قرآن دی قدر کرنا اس واسطے ضروری کہ کرے رمضان دی قدر کرے، جیڑا بندہ رمضان دی قدر کرنا اس واسطے ضروری کہ کرے قرآن دی کہ کرے قدر کرے۔ جس وقت ماہ رمضان دا چند نظر آنا، سب تو پہلے نماز تراویح دے اندر کے پڑھا وینا؟ قرآن پڑھا وینا۔ کہ پڑھا وینا؟ قرآن پڑھا وینا۔ لہذا رمضان تے قرآن آپس کے اندر کے بنو، انہاں دا بڑا جوڑ ہے۔ رمضان آیا روکن واسطے، رمضان آیا روکن واسطے، تے قرآن آیا روکن طریقے دسن واسطے۔ کہ رمضان آیا، رمضان نہ ماننا روکنے والا، رمضان نہ مانا کہ روکنے والا۔ رمضان نے روک دیتا، کھانا موجود ہے، پانی موجود ہے، سب کچھ موجود ہے، لیکن انسان رکا ویا کھا نہیں رہا۔ اس دا قرآن نے کہ دسا طریقہ دسا، کہ طریقہ دسا کہ تم کے کرنا کیویں روکنا۔ اس واسطے رب نے قرآن کے اندر فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ رب نے فرمایا اے جڑا قرآن ہے میں اس نو رمضان دے مہینے دے اندر نازل کیتا،
رمضان نو فضیلت ملی تے اس قرآن دی وجہ تو فضیلت ملی، اس واسطے فضیلت ملی رمضان نو، کیونکہ رمضان قرآن رمضان دے مہینے وچ نازل ہویا تے جس چیز دی نسبت قرآن نال ہو منجے او چیز اپنیاں ہم جنس تو اعلیٰ بن ویندی، او اپنیاں ہم جنساں دی سردار بن ویندی۔ اس واسطے رب نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اساں اس قرآن نو رمضان دے مہینے واسطے مہینے وچ نازل کیتا تے ہدی للناس، اساں اس قرآن نو لوگاں واسطے ہدایت بنا کے گھلیا، جس طرح قرآن دے متھے اتے رب نے لکھا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین، اے ہدایت متقین واسطے، اے ہدایت لوگاں واسطے، آمولی واسطے صرف ہدایت بن کے نہیں آیا، پیراں واسطے صرف ہدایت بن کے نہیں آیا، خانہ واسطے صرف ہدایت بن کے نہیں آیا، چودھریاں واسطے صرف ہدایت بن کے نہیں آیا، اس واسطے رب نے فرمایا ہدی للناس، میں عام لوگاں واسطے، ہر بندے واسطے، میں لوگاں واسطے اس کو ہدایت بنا کے گھلیا۔ ہن اساں اس کو ہدایت کیویں حاصل کرنی ہے؟ اساں قرآن نے نیڑے لگنا پوسی، اساں قرآن نے نیڑے آمنا پوسی، اساں قرآن نو سینے نال لاونا پوسی، اساں قرآن نو جپا مارنا پوسی۔ اس واسطے رب نے فرمایا واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، اے قرآن جڑا اے میری مضبوط رسی ہے، اس رسی دی ایک ڈور اللہ دے ہاتھ وچ تے دوسری ڈور انسان دے ہاتھ وچ، اللہ رب العزت نے مخلوق نو نہ پائیے۔ آج میں بھی آخنا کہ مضبوطی نال پکڑ گنو، تسی بھی آخنے مضبوطی نال پکڑ گنو، خان صاحب بھی آخنے مضبوطی نال پکڑ گنو، لیکن صرف زبان تک کے اس ہوتے عمل اثر نہیں کیتا۔ اس واسطے اللہ رب العزت نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس، اسا اس قرآن نو رمضان دے مہینے دے اندر نازل کیتا تے پھر اس نو ہدایت بنا کے گھلیا لوگاں واسطے۔ ہن اساں اس کول پوچھنا پوسی ہے قرآن اساں سیدھا راستہ کیویں مل سی، اساں ہدایت کیویں مل سی؟ میری لکھی ہوئی کتاب تو تساں ہدایت نہیں مل سکدی، کسی ہور مولوی دی کتاب لکھی ہوئی تو تساں ہدایت نہیں مل سکدی، کسی پیر دی کتاب لکھی ہوئی تو تساں ہدایت نہیں مل سکدی۔ اگر ہدایت مل سی تو قرآن نے دروازے تے آمنا پوسی، قرآن نو سینے نال لاونا پوسی۔ اس واسطے رب نے فرمایا اللہ رب العزت نے جیڑی میں دوسری آیت تھوڑے سامنے تلاوت کی دیئے، اس دے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اس آیت تو پہلے بھی روزیاں دا ذکر ہے، اس آیت تو بعد بھی رمضان دے مہینے دا ذکر ہے، لیکن رب نے اس آیت نو درمیان ذکر کیتا، کیوں کیتا؟ اس وقت رب نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ ایک دیہاتی آدمی آیا جناب محمد الرسول اللہ، سارے کو صلی اللہ علیہ وسلم، زور نالا کو صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت حاضر ہویا، آکھن لگا یا رسول اللہ اساں دسو نا ساڈا رب قریب ہے کہ دور ہے؟ اگر ساڈا رب قریب ہے تے اسی اس نو آہستہ آہستہ کر کے پکاریے نا، اگر ساڈا رب دور ہے تے بندہ دور ہوے تے اس نو زور نال پکاریا ویندا نا۔ اس واسطے تسی اساں دسو نا ساڈا رب نیڑے وے کہ دور ہے؟ اگر دور ہے تے اسی اس نو زور زور نال پکاریے۔ اج میرے محبوب پیغمبر نے ہوٹ ہلائے
گئے کوئی نہیں، اج تک زبان کھولی کوئی نہیں، لب کھلائے کوئی نہیں۔ اللہ رب العزت نے آسمانہ تو جبریل امین نو گل کے اللہ رب العزت نے اعلان کر دیتا، میرا پاک پیغمبر اعلان کرو نا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اے میرا پاک پیغمبر، اے میرا پاک پیغمبر، اے میرا دلالا پیغمبر، اے آمنہ دا لخت جگر پیغمبر، اگر میرے بندے تہاڈے کولو میرے بارے سوال کریں، میرے بندے تہاڈے کول میرے بارے سوال کریں، کس دے بارے؟ انی فإنی قریب، کہ ساڈا رب قریب ہے کہ دور ہے، انہاں نو جواب فإنی قریب، میں کیواں قریباں، میں کیواں قریباں۔ رب نے فرمایا اے اللہ تو کتنا قریب ہے، تو کتنا قریب ہے۔ رب نے فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، او بندہ اتنی تیری شارت قریب نہیں ہے، اتنا تو اپنے آپ دے اتنا قریب نہیں ہے جتنا میں تیرا رب تیرے قریب ہاں، کیواں اتنا تو اپنے آپ دے قریب نہیں ہے، اتنی تیری شاہ رب تیرے قریب نہیں ہے، میں رب تاں اس سے تیری شاہ رب تو بھی زیادہ قریب ہاں۔ اجیب دعوت الدائی اذا دعانے، رات دا ٹائم ہوئے، صبح دا ٹائم ہوئے، شام دا ٹائم ہوئے، جیڑا ٹائم ہی ہوئے، رب نے فرمایا باقی مخلوق دے وزیران دے مشیران دے وزیران دے افسران دے دروازے بند ہو گئے دن، میں نے کدے دروازہ کدے بند نہیں ہویا۔ رات ٹائم آویں میں پکارے میں تو جی کر کے جواب دے ساں، صبح دے ٹائم آویں میں تو جی کر کے جواب دے ساں، شام دے ٹائم آویں میں تو جی کر کے جواب دے ساں۔ رب نے فرمایا میرے دروازے نو کدے تالا کد نہیں لگا، میں کو کیونکہ اونگ نہیں آنی، اس وقت رب نے فرمایا اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ رب نے فرمایا انہاں دے دروازے اس واسطے بند ہوئے نے، انہاں نو تھکاوٹ آ ویندی ہے، او تھک ویندے، انہاں نو نیند آ ویندی ہے، انہاں نو اونگ آ ویندی ہے، انہاں تے موت آ ویندی ہے۔ میں موت تو پاک ہاں، میں کہواں موت تو پاک ہاں، الحی القیوم، میں ہمیشہ زندہ رہن والا تے ساری کائنات نو قائم رکھن والا، ساری کائنات نو کہواں قائم رکھن والا، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ رب نے فرمایا انہاں دے دروازے اس واسطے بند ہو گئے نے کیونکہ انہاں نو اونگ تے نیند آ ویندی ہے، میں اونگ تو بھی پاک ہاں تے نیند کولوں بھی پاک ہاں۔ تے اس تو معلوم ہویا اس واسطے اللہ رب العزت کے درمیان ایک آیت لے کے آئیں، او انسان غور کر، صرف روزے رکھدا رہ جاویں، تراویح پڑھدا رہ جاویں، لیکن تیرا عقیدہ نہ ہویا تا کوئی روزے رکھن دا کوئی فائدہ کوئی نہیں، کوئی نماز تراویح پڑھن دا کوئی فائدہ کوئی نہیں، میں تیرے کوئی روزہ قبول نہیں کرنا، میں تیری کوئی نماز قبول نہیں کرنا، میں تیرا حج قبول کوئی نہیں کرنا، میں تیری زکاة قبول کوئی نہیں کرنی۔ لہذا اے عقیدہ رکھ کے آویں کہ ہر جا تو سنن والا کون ہے، ہر جا تو ویکھن والا کون ہے، ہر جا تو جانن والا کون ہے۔ اس واسطے رب نے فرمایا باقی جتنے بھی مخلوق ہے، رب نے فرمایا کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ رب نے فرمایا کائنات دے اندر جو بھی ہے ہر چیز فنا ہونے والی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت،
ہر ایک نے موت دا ذائقہ چکھنا، خان ہے اس نے بھی موت دا ذائقہ چکھنا، امیر ہے اس نے بھی موت دا ذائقہ چکھنا، غریب ہے اس نے بھی موت دا ذائقہ چکھنا، اچا ہے اس نے بھی موت دا ذائقہ چکھنا، کوئی جھکا ہے اس نے بھی موت دا ذائقہ چکھنا، کوئی کتب ہے اس نے بھی موت دا ذائقہ چکھنا، کوئی ابدال ہے اس نے بھی موت دا ذائقہ چکھنا، کوئی نبی ہے اس نے بھی موت دا ذائقہ چکھنا۔ میری گل نہیں، قرآن دا فیصلہ سورۃ رحمان، اس وقت رب نے فرمایا کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ او انسانا، او میرا بندہ عقیدہ بنا کے آویں، توحید والا عقیدہ بنا کے آویں، اے نظریہ بنا کے آویں، اے مشن بنا کے آویں کہ ہر جا تو سنن والا کون ہے؟ موت تو پاک کون ہے؟ اللہ۔ اللہ تو علاوہ اور کوئی موت تو پاک کوئی نہیں۔ میرا عقیدہ اور تہاڈا عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ واسطے موت دا ذکر کرنا، لفظ ذکر کرنا کفر ہے، تے ہر ایک واسطے موت دا مننا اے میرا ایمان ہے۔ اللہ تو علاوہ اللہ واسطے موت دا لفظ بولنا ایک کفر ہے، تے اللہ تو علاوہ ہر ایک واسطے موت دا بولنا ایک ہے۔ میرا ایمان ہے، تو آڈا بھی ایمان ہونا چاہیے، کیونکہ قرآن دی گل ہے، میں دی گل نہیں۔ اس واسطے اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ یرشدون۔ جس ٹائم تو ہمیں میں تیری بولی بھی جاننا، تو میں عربی وچ پکارے، تو میں فارسی وچ پکارے، تو میں پشتو وچ پکارے، تو میں عبرانی وچ پکارے، جس زبان وچ بھی پکارے میں تیری ہر بولی نو جانن والا بھی ہاں تے تیری بولی کو سنن والا بھی ہاں۔ ہر بولی دا جانن والا کون؟ ہر جادو سنن والا کون؟ ہر ایک دی دل دیاں مراداں پوریاں کرن والا کون؟ اولاد دیون آلہ کون؟ رزق دیون آلہ کون؟ اس وقت رب نے فرمایا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا۔ لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ والارض، زمین و آسمان دے اندر کلی بادشاہت کس دی؟ یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا، بیٹیاں دینے والا کون؟ ویہب لمن یشاء الذکور، بیٹے دینے والا کون؟ ویجعل من یشاء، بیٹے تے بیٹیاں رلا کے دینے والا کون؟ ویجعل من یشاء عقیما۔ اللہ تعالیٰ لا چھوڑے اس تالے نو کھولن آلہ کوئی نہیں، نہ کوئی ولی ہے، نہ کوئی پیر ہے، نہ کوئی مولوی ہے، نہ کوئی غوث ہے، نہ کوئی کتب ہے، نہ کوئی ابدال ہے، نہ کوئی نبی ہے۔ اللہ تعالیٰ لا دے وے کوئی دیون آلہ کوئی نہیں۔ اولاد یہ عقیدہ ہے نا، یہ عقیدہ سارے دا جی۔ اس وقت رب نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي انی فإنی قریب۔ میں اپنی گل نہ کر رہا کہ موت تو پاک صرف رب دی ذات ہے، اگر اللہ تو علاوہ کوئی اور ہستی موت تو پاک ہو گیا تو وہ ایک ہستی ہو گیا۔ میری ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرما دیا کہ اگر کوئی موت تو پاک ہو گیا تو میرا محبوب پاک ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ میرا محبوب پاک ہو گیا۔ جس وقت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے، کافی دوسرے دن بیمار رہ گئے، گزرنے وقت آ گیا۔ آخر دن صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی وفات ہو رہی ہے، اس دن صبح نماز پڑھائیے، نماز پڑھا کے حالہ والا پوچھ کے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کپڑی دی تجارت دا کم کرنے باہر چلے گئے۔ پچھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی وفات ہو گئے۔
اللہ اکبر. ہائے صحابہ دی حالت دیکھو. صحابہ اپنے ہوش ہو بیٹھے, صحابہ اپنے ہوش ہو بیٹھے, بے قرار ہو گئے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ غالباً بیٹھے ہیں کہ حضرت عمر نے کہہ دیتا سلام کیتا, کہ کیتا سلام کیتا. اتنے غمگین, اتنے پریشان, لیکن اتنے پریشان اور غمگین ہونے کے باوجود بھی اتنے پریشان حضرت عمر نے سلام کیتا, جواب کوئی نہیں دیتا, کیونکہ انہوں نے سلام سنا ہی نہیں, انہوں نے سلام سنے ہی نہیں. اتنے پریشان, اتنے غمگین. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً صدیق اکبر کول گئے, آقا لگے امیر المومنین اج تک اتنے دن بھی نہیں گزرے کہ میں عثمان نو سلام کیتا تو اس نے سلام دا جواب نہیں دیتا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے بلایا, آقا لگے عثمان عمر نے تو سلام کیتا تھا تو جواب کیوں نہیں دیتا؟ آقا لگے یا رسول اللہ میں نے پتہ بھی نہیں چلا عمر نے میں سلام کیتا بھی ہے کہ نہیں کیتا. اتنے پریشان, اتنے غمگین. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت خبر پھیل گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں, حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبی دے سین دے اندر تلوار نے آمے جو کڑ کے کھلو گئے. آکن لگے ہون جس بندے آکے میرا محبوب پود ہو گیا ساغربو انو کا, میں حوالہ دیمن واسطے تیاراں, بکھاون واسطے تیاراں, قرآن دیا تا پیش کرن واسطے تیاراں. اس وقت حضرت عمر نے فرمایا ساغربو انو کا, جس بندے نے ہون آکھیا کہ میرا محبوب پود ہو گیا میں اس دی گردن تن تو جدا کر چھڑے ساں. کہ کر چھڑے ساں؟ تن تو گردن جدا کر چھڑے ساں. بڑے پریشان صحابہ رو ہیں. صحابہ کیونکہ بڑے تکڑے دل دے آدمی, بڑے دلیر. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی دی جرت نہیں کہ حضرت عمر دے سامنے بولن. غمگین تے پریشان رو رہے ہیں, زارو قطار رو رہے ہیں, روندیاں اے حالت ویکھی. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت پتہ چلیا فوراً آئے, سدے گئے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے حجرے دے اندر. کتے گئے؟ سدے گئے حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے حجرے دے اندر. جس وقت ویکھیا کہ حضرت عمر دی حالت ویکھی, بڑا غصے دے اندر ہے, بڑا جلال دے اندر ہے, بڑے سمجھاون دی کوشش کی تھی, لیکن حضرت عمر دا جلال اسی طرح میں. جس وقت گئے امام صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے اٹھے سفید چادر پائی پئیے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تبتا حیم و میتا, میرے محبوب دی پریشانی دا بوسہ بھی دیتا, پیار بھی کیتا, بوسہ بھی دیتا. کہ بیادن تبتا حیم و میتا, اے میرا محبوب با نبی آہو, با صفی آہو, با خلیل آہو. ہائے میرے نبی, ہائے میرے محبوب, ہائے میرے دوست, ہائے میرے جگری یار. خلیل اس نوادن جڑا جگری یار ہوئے, با خلیل آہو, ہائے میرے جگری یار. تبتا حیم و میتا, تیری موت بھی پاک تے تیری زندگی بھی پاک. تیری موت بھی پاک تے تیری زندگی بھی پاک. لہذا یہ عقیدہ بنانا پوسی, موت تو پاک صرف رب دی ذات ہے, اللہ تو علاوہ اور پاک کوئی نہیں. امام صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً واپس آئے. اللہ رسلک یا عمر, اللہ رسلک یا عمر, اجلس یا عمر, بیٹھ جا بیٹھ جا بیٹھ جا. لیکن عمر کوئی نہیں بیٹھے, لیکن عمر کوئی نہیں بیٹھے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن دیا ایتاں پڑھیاں. اے قرآن جیڑا رمضان دے مہینے وچ نازل ہویا, اے قرآن جیڑا عقیدہ دے رہا کہ موت تو پاک صرف رب دی ذات ہے, اللہ تو علاوہ اور کوئی موت دا پاک, موت تو پاک کوئی نہیں. او پڑھیاں وما محمد الا رسول قد خلق من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم انک میت وانہم میتون کل نفس ذائقۃ الموت. ایک قرآن ہے, میں اپنے استاد دی گل نہ کر رہا,
میں اپنے پیر دی گل نہ کر رہا، میں کوئی مولانا قاری حفیظ صاحب دی گل نہ کر رہا، میں مولا عبدالحق اے میرے استاد ہیں، میں نہ کول قرات پڑھیے، میں قاری عبدالمجید صاحب دی گل نہ کر رہا، میں کس دی گل کر رہا؟ اللہ دے قرآن نہیں، میں دی گل ہوئے، قاری عبدالمجید صاحب دی گل ہوئے، قاری یاسر صاحب دی گل ہوئے، قاری شعیب صاحب دی گل ہوئے، قاری نور خان صاحب دی گل ہوئے، بے شک پیر دی نوک رکھ کے دیوار نال مار دے، میں کوئی پرواہ نہیں، لیکن جدو قرآن دی گل آوے اس نو سینے نال لا لیں، اس نو سینے نال لا لیں، کیونکہ رمضان بھی شفاعت کرے سی تے قرآن بھی کل قیامت دل کے کرے سی شفاعت کرے سی۔ اگر قرآن نے شفاعت چاہنا تو قرآن والا عقیدہ بنانا پوسی، کی پڑھنا پوسی؟ قرآن والا عقیدہ بنانا پوسی۔ اس واسطے آیتاں بڑیاں انکا میتون و انکم میتون کل نفس ذائقۃ الموت کل من علیہا فان و یبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ پھر خطبہ دیتا فمن کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات۔ اے لوگو سن گنو سن گنو سن گنو، جڑا محمد دی عبادت کردہ اجو فوت ہو چکن، کہ ہو چکن؟ فوت ہو چکن۔ ومن کان منکم یعبد رب محمدا فإن اللہ حی لا یموت۔ اے لوگو جڑے اللہ دی عبادت کر دے آئے، جڑے اللہ دی عبادت کر دے ہو، جڑے حاجات میں اللہ نو پکار دے ہو، سورو پکار اللہ دی کر دے ہو، مشکلات میں اللہ نو پکار دے ہو، فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، موت کو لو پاکے اوکے میں موت کو لو پاکے۔ سورۃ فرقان اٹھا کے بے شک آیت میں بیکھ لمیں، اللہ رب العزت نے فرمایا وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، بھروسہ کو زندہ ذات تے، بھروسہ کو زندہ ذات تے جس تے موت کوئی نہیں، جس تے موت کوئی نہیں۔ هو الحی لا الہ الا هو فادعوہ مخلصین لہ الدین۔ عبادت کرو اس زندہ دی، هو الحی وہ ذات زندہ وے، لا الہ الا ہو اس تو علاوہ کوئی مشکل حل کرنا لا کوئی نہیں، جس ہوتے خود مشکل آوے وہ مشکل کشا نہیں ہوندہ، جس جڑا حاجت مند ہوئے وہ حاجت روا نہیں ہوندہ۔ اس واسطے قرآن نے سا عقیدہ دیتا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اوہ لوگوں عقیدہ بنا کے آئے رمضان در زیادہ فائدہ تاؤں سے عقیدہ بنا کے آئے، نظریہ بنا کے آئے کہ موت تو پاک صرف رب دی ذات ہے، دورو تے نیڑو سننا لی رب دی ذات ہے، اللہ تو علاوہ ہو رو کوئی نہیں۔ اس واسطے اللہ رب العزت اس آیت نو درمانچ لے کے آئیں، اس واسطے اللہ رب العزت نے قرآن کریم نو رمضان دے مہینے دے اندر نازل کیتا تے قرآن نو رمضان نو فضیلت ملی قرآن دی وجہ تو، جیڑی چیز دی نسبت قرآن نال ہو گئی، حافظ دی نسبت قرآن ہو گئی تو مسلح دا وارث بن گیا، کہ وہ مسلح دا وارث بن گیا۔ لکڑی دی نسبت قرآن نال ہوئی تو مقدس ہو گئی ہے، کپڑی دی نسبت قرآن نال ہوئی تو وہ کپڑا میں تو من کی دکان تو لینے آ، جیڑا کپڑا غلاف پن ویندا قرآن نال اسی اس نو چمدی بھی آ، سینے نال بھی لینے آ، اکھتی بھی لینے آ، کیونکہ اس دی نسبت قرآن نال ہو گئی، اس دی نسبت کس نال ہو گئی؟ قرآن نال ہو گئی۔ او میرے بھائیو، میڈا کوئی دعویٰ نہیں، میڈا ہور کوئی نظریہ نہیں، میں تو دعویٰ نہ کرنا، میڈے پچھے چلو، قاری عبدالمجید صاحب نے پچھے چلو، فلانے نے پچھے چلو، ڈھنگانے نے پچھے چلو، بے شک میڈی گل ہوئے، میڈے استاد دی گل ہوئے، بے شک ٹھکرا دیوائے، لیکن آؤ قرآن نہ ترجمہ پڑھو تے قرآن نو سینے نال لاؤ، قرآن نو سینے نال لاؤ۔ تو ساں مولوی اے نہ اکسن کے قرآن نہ ترجمہ پڑھو، تو ساں پیر اے گل نہ اکسن کے قرآن نہ ترجمہ پڑھو، کیوں؟ اس واسطے کہ اگر انہوں نے جڑے انہوں نے قرآن دا ترجمہ پڑھ گیا تو ساڑھے نیڑے کہیں لگنا، ساڑھے نیڑے
کہہ لگنا سن نظرانے کہیں دیونے سن تو پتا کہیں دیونے ساڑی آمدینے کے تھی ویسن بند تھی ویسن اس واسطے میں ڈا ایو التجاوے تو آڑے گے ہس دوڑ کے بیانا او میرے بھائیو قرآن دا ترجمہ پڑھو کہ پڑھو قرآن دا ترجمہ پڑھو قرآن نو سکھو قرآن نو جس وقت سکھو تو آڑی نسبت قرآن نال ہوئے سی جس وقت جس بندی دی قرآن نال نسبت ہو گئی وہ آلہ تھی وینا وہ کی تھی وینا آلہ تھی وینا دے مقام پا وینا اس واسطے عقیدہ دے نظریہ بنا کے آمنا اللہ تو علاوہ کوئی مشکل کشا دے حاجت روا نہیں اس واسطے رمضان اے رمضان پیغام لا گیا ہے پیغام لے کے آیا او انسان غور کر اے 40 سال اے 30 سال جڑی تو زندگی گزار رہے ہیں اس نو ضائع نہ کر اس نو قیمتی بنا دن روزے نال گزار تی رات قرآن نال گزار میرے محبوب نے فرمایا ما سام رمضان ایمانا و احتسابا وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر او بندہ جس نے رمضان دا روزہ رکھا کیسی شرط ایمان دی حالت کہ وہ ایمان دی حالت ایمان ہویا نظریہ ہویا عقیدہ ہویا تروزہ کماسی تیوہ احتساباً دکھلاوے واسطے نیز رکھا کوئی اور غرض کوئی نہیں اللہ دی رضا واسطے رکھا اس وقت میرے محبوب نے فرمایا وَاحْتِسَابًا وَغُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ اللہ رب العزت اس دے پچھلے سارے گناہ معاف کر چھڑے نے کہ کر چھڑے نے معاف کر چھڑے نے رات واسطے فرمایا دن واسطے فرمایا من ساما رات واسطے فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر صرف روزہ نیز رکھا نماز تراویح دے اندر آ کے قرآن بھی سنے کہ کتاس کے یام بھی کتاس کہ کتاس کہ یام بھی کتاس روزہ اختیار کر کے روزہ کس واسطے آیا روزہ کا مقصد کرتا ہے کہ اپنے آپ نو مارنا ہے میں نو مارنا اپنے نفس نو کے کرنا مارنا اس نو کے کرنا مغلوب کرنا کیونکہ یہ ساں گناہ مت مرغلا رہا کہ کر لیا گناہ والے پاس مغلوب کر گیا اس واسطے روزہ اس واسطے آگے کہ کرو اپنے آپ نو کمزور کرو اس واسطے نہیں آیا کہ افطاری دی ٹائم جتنے کھانے سارے دسترخوان لاگ منڈ کے کھا گنو کہ جس وقت تراویح نوار جاوے اس وقت تکیے لا کے چکا کے سہ ہو کہ کرو سہ ہو نہ میرے بھائیا مغفرت نہ ہو سی دن واسطے فرمایا من ساما رات واسطے فرمایا من کاما جس نے دن دا روزہ رکھا یہ رات دا کیتا قیام کیتا کہ کیتا قیام کیتا جس بندے نے قیام رات دا کیتا وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے نے ایمان دی حالت اللہ دی رضا دی حالت کہ کیتا قیام کیتا دن دا روزہ رکھا اللہ رب العزت اس نے سب کا گناہ کے قادر سن معاف کر دینا دعا کرو کہ اللہ رب العزت عمل دی توفیق عطا فرمائے ہاں جی اعتکاف دے بارے ایک اعتکاف دی بڑی فضیلت ہے کہ وہ اعتکاف دی بڑی فضیلت ہے ایک بندہ کیونکہ اعتکاف امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے کیتا ہر سال کیتا اگر کسی سال رہ گیا تو اگر سال امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن اعتکاف کیتا کہ کیتا 20 دن اعتکاف کیتا کتنے دن 20 دن اعتکاف کیتا تو اس واسطے امام حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمان دیا کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت جس سال موت ہوئی اس تو پہلے جڑا سال گزرا اس دن کتنا اعتکاف کیتا 20 دن اعتکاف کیتا کتنے دن 20 دن اعتکاف کیتا تے اعتکاف کہ اعتکاف دی بڑی فضیلت ہے اس واسطے دیکھو نا کوئی منگن والا آوے نا کہ کوئی منگن والا آوے نا وہ ایک دفعہ تواڈے دروازے تے آسی تسی آسو معاف کر دوسری دفعہ سے تسی آسو معاف کر جس وقت وہ تیسری دفعہ آسی نا وہ آسی بھائی ملک صاحب چودھری صاحب میں بیٹھا ہی تھا میں کوئی نہیں مجھنا کوئی شاید جیسی تو میں ویسا
کوئی شاید ایسے تھا میں ویسا میں کوئی نہیں سمجھنا چودھری صاحب خان صاحب ملک صاحب جے بجات پیسہ 1000 نہ کٹے سن 10 روپے کٹے سن کہ کٹے سن 10 روپے کٹے سن آخر یارا ایک گھنٹے جان چھوڑ کہ کارو جان چھوڑ کے میں تو تے کے رام تو میں تے تھی راضی دی اعتکاف والا آدمی دا دھڑے پہلے کے پھردا بار پھردا دنیا دے کم کاج کردا بیوی بچے وچ باندھا پہلے 10 دن میں پھر دوسرے 10 دن میں کہ کرنا کم کاج کرنا دنیا وچ بار بازاراں وچ پھرنا کم کاج کرنا بیوی بچے وچ پھرنا لیکن جڑے آخری 10 دن ہونے او رب دے دروازے تے آ کے جپا مار بہنا اللہ میں اس وقت تک ہن کوئی نہیں وینا جس وقت تک تو میرے تے راضی نہ ہو سکے اللہ میں اس وقت تک ہن تیرا دروازہ نہیں چھوڑنا جس وقت تک تو میرے تے راضی نہ ہو سے تے اعتکاف والا آدمی اگر امام مسجد ہے نا قرآن نہ درس بھی دے سکتا دینی تعلیم بھی دے سکنا اے مفتی نہ بنو مفتی نہ بنو کہ درس نہیں دے سکتا تے سلام نہیں کر سکتا سلام بھی کر سکتا قرآن دا درس بھی دے سکتا حدیث دا درس بھی دے سکتا دینی تعلیم بھی کر سکتا دے سکتا کہ کر سکنا دے سکنا دنیاوی گلا نہیں کر سکتا دنیاوی گلا اسی باہروں لڑکے صدا گینے کوک بھی چل رہے ہیں گپاں بھی چل رہی ہیں فیس بک بھی چل رہا ہے نیٹ بھی چل رہا اے چیزیں ساری مسجد چل رہی ہیں کہ کیا قرآن دا درس نہیں دے سکتا قرآن دا درس کی کر سکتا اعتکاف والا آدمی دے سکتا سلام بھی کر سکتا نماز بھی کی کر سکتا پڑھا سکتا اے نہیں کہ منہ چا ولیٹے تے حجر چ بڑ ونجے حجر چ نکلے تے مصلی تے آ کے کھڑو ونجے نا اپنے مقتدیاں نو کوئی گل پتہ تے اس نے کی کرے انہاں نو دسے قرآن نہ درس دے قرآن دی ترغیب دے قرآن دی کی کرے تبلیغ دے کہ کرے تبلیغ مقتدیاں نو کرے اے اعتکاف والا آدمی کر سکتا جو کچھ سنایا اللہ رب العزت اس دعا عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ المبین